بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا داماد علی، سسر پیغمبر، خلیفہ دوم، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب سے ہر مسلمان آشنا ہے۔ ان کی شہادت عالم اسلام کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کیا گیا تو وہ بالکل تندرست حالت میں تھے۔ اچانک ان کے اوپر حملہ کیا گیا، جو امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر خود امامت فرماتے، اور امامت سے پہلے صفیں بھی درست کراتے۔ اس دن نماز فجر میں مسجد نبوی کے اندر 17 صفیں تھی۔ سیدنا عمر نے 17 صفیں درست کروائی، اور اس کے بعد مصلی امامت پر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھانے لگے۔ تو پہلی صف کے اندر ایک شخص جو کہ مجوسی تھا، جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی لیا جاتا ہے۔ ابو لؤلؤ اس کی کنیت تھی، فیروز اس کا نام تھا، مجوسی اس کا مذہب تھا، اور ایران کا وہ رہنے والا تھا۔ اس شخص نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت کے اندر اس کے بعد چند دن تک رہے۔ پھر وہ مجوسی نے مسجد سے نماز سے بھاگنے کی کوشش کی، اور نکلتے نکلتے ہر صف میں اس نے بندوں کو مارتے مارتے آخر تک پہنچا، اور پھر اس کو چنانچہ پکڑ لیا گیا۔ تو 17 بندے اس نے اور زخمی کیے، جن میں سے چند تو شہید ہو گئے، اور چند کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، واپس تندرست ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے، اور اس کے بعد چند دن تک زخمی رہے، اور پھر اسی زخم کی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو اپنے رب تعالیٰ سے جا ملے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی، فرمایا کرتے تھے اکثر کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور شہادت بھی ایسی جو میرے پیارے نبی کے شہر میں ہو۔ سبحان اللہ، اپنے پیغمبر کے شہر کی شہادت کی موت سیدنا عمر نے طلب کی۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو پورا کیا، اور مصلی رسول کے اوپر ان کو زخم لگا، اور جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم کی قبر کا وقت آتا ہے کہ ان کو دفن کہاں کیا جائے، قبر کہاں بنائی جائے۔ تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر آرام فرما تھے، اور ان کے ساتھ ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا انتظام کیا گیا۔ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے پہلو کے اندر بنائی گئی، اور آج بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے سیدنا صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسنات کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو ان سے محبت اور الفت نصیب فرمائے۔